السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن يعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ رعد کی 4 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 20 سے لے کر کے آیت نمبر 24 تک تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اور قرآن مقدس نے ایک اہم سوال کو حل کیا ہے، جو سوال ہر زمانے میں ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور آج بھی یہ سوال ہو رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں میں سے عقل مند کون ہے۔ اس کے جواب میں الگ الگ شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے لوگ الگ الگ جواب دیتے ہیں۔ ہر جماعت اپنے آپ میں یہ سمجھتی ہے کہ عقل مند ہم ہی ہیں اور ہمارا یہ کام اصل کام ہے جو اس دنیا کے اندر ہونا چاہیے۔ آئیے ہم قرآن کریم سے ہی یہ سوال کرتے ہیں اور قرآن کریم سے ہی یہ پوچھتے ہیں کہ عقل مند کون ہے۔ اس دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں میں سے کس انسان یا کس جماعت کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان یہ جماعت عقل مند ہے؟ قرآن کریم نے بہت واضح الفاظ میں عقل مندوں کے اندر پائی جانے والی چند خوبیوں کا، چند خصوصیات کا، چند اوصاف کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ رعد آیت نمبر 20 میں، ایمان والے اور غیر ایمان والے، حق پرست اور باطل پرستوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے قرآن کریم نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو حق اور صحیح سمجھتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اور وحی کو باطل سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک سوالیہ انداز میں بہت واضح الفاظ میں اس بات کو بیان کیا کہ وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر آپ کے پروردگار کی طرف سے جو پیغام نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، سچ ہے، 100% صحیح ہے، ان لوگوں کی طرح ہوں گے جو اندھے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی حقانیت، اس کی صداقت، اس کی سچائی کو ماننا یہ ایک ایسے شخص کی طرح ہے جس کی دونوں آنکھیں سلامت ہوں اور ان آنکھوں کے اندر روشنی اور بینائی موجود ہے۔ اور قرآن کریم کی حقانیت، اس کی صداقت اور اس کی سچائی کا انکار کرنا یہ اس شخص کی طرح ہے
جس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی ہو، اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہو، نابینا ہو، اس کو راستہ دکھائی نہ دیتا ہو، کچھ سوچتا نہ ہو۔ بہت واضح الفاظ میں قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، کی مثال تو بہت واضح ہے، بات تو بہت صاف ہے، بہت نمایاں ہے، لیکن نصیحت وہی لوگ حاصل کریں گے جو عقل مند ہیں۔ اولو الالباب عقل والے ہیں، فہم والے ہیں، سمجھ والے ہیں۔ اب یہیں پر یہ سوال کہ آخر قرآن کریم کی نگاہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کی راز سے واقف ہے، جو کائنات کو بنانے والا بھی ہے اور اس نظام کو چلانے والا بھی ہے، وہ پاک پروردگار عقل مند کسے سمجھتا ہے؟ سو قرآن کریم نے عقل مند کے اندر پائی جانے والی پہلی خوبی کا ذکر کرتے ہوئے بہت صاف لفظوں میں اعلان کیا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ اب اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس سلسلے میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد ہے جو عہد الست میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے روحوں کو کہا تھا الست بربکم، روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ نے کہا کیا میں تمہارا پالنہار، تمہارا پروردگار، تم کو پرورش کرنے والا، تم کو زندگی دینے والا نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا تھا کیوں نہیں۔ تو جو آدمی دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے گئے اس عہد کی پاسداری کرتا ہے، جو در حقیقت ہر انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، ہر انسان کے نفس میں، اس کے فطرت میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کو مانے، اللہ کو جانے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے طبیعت میں یہ بات ودیعت کی جاتی ہے، ڈال دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے، اللہ کو مانے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر ماحول کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے، غلط مطالعے کی وجہ سے، غلط صحبت کی وجہ سے، جہالت و نادانی، ضد، تعصب، ہٹ دھرمی کی وجہ سے یا اور کسی بھی وجہ سے وہ فطرت کی اس آواز کو، فطرت کی اس پکار کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے اور بغیر سمجھے ہوئے فطرت کے اس صدا کا جواب نہ دے، لبیک و سعدیک نہ کہے، اس کا انکار کر دے، تو وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ لیکن اگر انسان سلیم الفطرت ہے تو اس کے دل کے اندر سے کہیں نہ کہیں یہ آواز آتی ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک، اس کے نظام کو چلانے والی ذات ایک ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ دوسری طرف اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ یہاں اللہ کے عہد سے مراد اللہ کے نام پر کیے جانے والے معاہدے ہیں۔ لوگوں اور انسانوں سے انسان جو معاہدہ کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، وہ سارے عہد، سارے معاملے، سارے معاہدے اس آیت کے اندر شامل ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ، ایک تو وہ لوگ جب وہ کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، قرض لیا یا کسی اور بات کا کچھ لینے دینے کا وعدہ کیا تو وقت کی، موقع کی، محل کی پاسداری کرتے ہیں اور اس وعدے کی مکمل رعایت کرتے ہوئے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو وعدہ کریں گے، لمبی لمبی باتیں کریں گے، میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، اور اس کے بعد جب اس کی ادائیگی کا وقت آئے گا، اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آئے گا تو مکر جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اس مکر جانے والے کو، پیچھے ہٹ جانے والے کو، 10 لوگوں کو دھوکہ دینے والے انسان کو یہ دنیا عقل مند سمجھتی ہے، بڑا سمجھدار سمجھتی ہے کہ لوگوں کو پھنسا دیا، لوگوں کو نقصان میں ڈال دیا، لوگوں کو دھوکہ دے دیا۔ بہت چالاک آدمی ہے، بڑا ہوشیار آدمی ہے، جو اس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، وہ نکل نہیں پاتا۔ قرآن کریم سے اگر آپ یہ سوال کریں گے تو قرآن کریم کا جواب بہت واضح ہے، بہت صاف ستھرا ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ جو لوگ عہد کو توڑتے نہیں ہیں،
جو لوگ عہد کی پاسداری رکھتے ہیں حقیقت میں وہ لوگ عقل مند ہیں۔ عہد کو توڑنے والے، عہد کی پاسداری نہ رکھنے والے اور معاملات اور معاہدات کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ عقل مند اللہ، قرآن کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں نہیں ہو سکتے۔ ایمان والوں کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ ہر حال میں سچائی، امانت داری، عہد کی پاسداری کا خیال کریں اور بدعہدی، معاہدے کی خلاف ورزی، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے مقابلے میں جو منافقین ہوتے ہیں، جو زبان سے تو اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن دل کے اندر اسلام دشمنی ہوتی ہے، دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کی صورتحال الگ ہوتی ہے۔ وہ جب بھی کوئی بھی معاہدہ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے منافقین کی علامات اور نشانیوں کے بارے میں، جب بھی کوئی معاہدہ کریں گے تو خلاف ورزی کر جائیں گے۔ اسی طریقے سے جب وہ بولیں گے تو جھوٹ بولیں گے، کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے، بحث ہو جائے تو گالی کے اوپر آمادہ ہو جائیں گے، بدتمیزی کے اوپر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں ایمان والوں کے اوصاف بڑے عمدہ ہیں اور وہی عقل مند ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند لوگوں، عقل مند انسانوں کی ایک دوسری صفت کا اور دوسری خوبی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کے جوڑے جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس کو عام فہم لفظ میں یا عمومی طور پہ صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اب صلہ رحمی کیا ہے، اس کے کیا حدود ہیں، اس کی کیا تعریف ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، صلہ رحمی کس کو کہیں گے، قطع رحمی کس کو کہیں گے، انشاءاللہ تعالی عقل مندوں کے اندر پائی جانے والی اس دوسری خوبی کا ذکر کل کے درس تفسیر میں ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی جو دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس ایمانی دولت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمانی اوصاف کو اپنی زندگیوں میں لانے کی سعادت بخشے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔